حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا۔ یہ قوم عرب کے شمالی علاقوں میں آباد تھی، خاص طور پر ہجر کے مقام پر، آج جسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ قوم سمود بہت طاقتور، مضبوط جسم والی اور انتہائی مہارت رکھنے والی تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑ تراش کر ان میں شاہانہ محلات بناتے تھے۔ سخت گرمی ہو یا پھر شدید سردی، ان کے پہاڑی گھر موسم سے محفوظ رہتے تھے۔ زندگی آسائشوں سے بھری تھی، لیکن اسی کے ساتھ ان کے دلوں میں غرور، تکبر اور نافرمانی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بتوں کی پوجا کرنے لگے، مگر اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرتے تھے۔ اللہ نے انہی لوگوں میں سے ایک پاکیزہ اخلاق والے نوجوان کو نبوت عطا فرمائی، حضرت صالح علیہ السلام۔ آپ اپنے قوم میں عقل، سمجھ اور دیانتداری میں سب سے ممتاز تھے۔ قوم کے ہر شخص کی زبان پر آپ کی تعریف ہوتی تھی۔ جب آپ نے اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو لوگوں کو حیرت ہوئی۔ کچھ نے کہا، اے صالح، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ کل تک ہم تمہیں اپنا عظیم نوجوان کہتے تھے، آج تم کہتے ہو اللہ نے تمہیں نبی بنا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، اے میری قوم، میں اللہ کا سچا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور اسی سے مدد مانگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ لیکن قوم کا بڑا حصہ ضد، ہٹ دھرمی اور تکبر میں ڈوب چکا تھا۔ قوم سمود نے بار بار حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ ایک دن انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ایک معجزہ دکھاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سخت چٹان سے ایک 10 ماہ کی سرخ رنگ کی حاملہ اونٹنی نکلے۔ یہ بہت بڑا مطالبہ تھا۔ وہ ایسا معجزہ مانگ رہے تھے جو انسانی طاقت سے کبھی ممکن نہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پوری قوم دیکھ رہی تھی، سب کی نظریں ایک ہی پہاڑ پر جمی تھیں۔ اچانک پہاڑ لرزنے لگا، ایک خوفناک دھماکے جیسی آواز آئی۔ پہاڑ پھٹنے لگا اور اس میں سے ایک نورانی، دیو ہیکل اور خوبصورت اونٹنی باہر آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ تھا۔ قوم حیران رہ گئی۔ ایک لمحے میں ان کے چیلنج کی حقیقت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ایک دن پانی اس کا ہوگا، ایک دن تمہارا۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ قوم چند دن ڈری رہی، لیکن شیطان نے پھر ان کے دلوں میں بغاوت پیدا کر دی۔ اونٹنی بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، یہاں تک کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، لیکن ان کے دلوں میں ضد اور بغض بھر چکا تھا۔ قوم کے چند بڑے سردار ناراض ہونے لگے۔ قوم کے سردار آپس میں کہنے لگے، اگر یہ اونٹنی ایسے ہی معجزے دکھاتی رہی تو ساری قوم صالح کے آگے جھک جائے گی۔ پانی کا کنواں بھی ایک دن یہی پی جاتی ہے۔ ہمارے جانور اس کے سامنے آنے سے گھبرا جاتے ہیں۔ یوں نہ ہو کہ کل ہر شخص صالح کا پیروکار بن جائے۔ اسی حسد اور ضد نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا، اور پھر وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ اونٹنی کو راستے سے ہٹا دینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر ایک سازش تیار کی۔ قوم کے 9 سرکش اور فتنہ پرور سردار جمع ہوئے، جن کا ذکر قرآن نے سورۃ نمل میں کیا ہے۔ انہوں نے اپنے گروہ میں سے ایک انتہائی بدبخت آدمی کدار بن سالف کو آگے کیا اور اسے اونٹنی کو قتل کرنے پر تیار کیا۔ جب ایک دن اونٹنی پانی پی کر واپس جا رہی تھی تو کدار گھات لگا کر آیا اور تلوار سے اس کی کونچ پر وار کر دیا۔ اونٹنی شدت درد سے لڑکھڑا کر گر گئی۔ پھر باقی ساتھی آگے بڑھے اور مل کر اسے قتل کر ڈالا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، پس سب سے بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے اللہ کی اونٹنی کی کونچ کاٹ دی۔ اونٹنی کا بچہ خوف زدہ ہو کر پہاڑ کی سمت بھاگا۔ 3 دل ہلا دینے والی چیخیں ماریں، مگر قوم کی ان سنگ دل لوگوں نے اسے بھی پکڑ کر قتل کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ شدت غم سے لرز اٹھے۔ آپ کی آواز بھر آئی، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی قتل کر دی۔ اب اللہ کا عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں،
پھر اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ قوم پھر بھی ہنسنے لگی۔ قوم نے مذاق اڑایا، لے آؤ عذاب جس سے ڈراتے رہتے ہو۔ بلکہ وہ تو صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے، لیکن اللہ نے ان کے منصوبوں کو انہی پر الٹ دیا۔ پہاڑ سے چٹان گری اور وہ سب 9 سردار ہلاک ہو گئے۔ پھر عذاب الہی کا نزول ہوا۔ پہلا دن قوم کے چہروں کا رنگ پیلا ہو گیا۔ دوسرا دن ان کے چہروں پر سرخی آ گئی۔ تیسرا دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب وہ خوف سے کپکپا رہے تھے۔ لیکن اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ چوتھے دن صبح فجر کے وقت اچانک آسمان پر ایک ہولناک دھاڑ سنائی دی۔ آسمان سے آنے والی اس آواز نے ان کے دل چیر دیے۔ یہ اتنی خوفناک چیخ تھی کہ چند لمحوں میں پوری قوم کے دل پھٹ گئے۔ بجلی جیسا ایک زوردار جھٹکا ان پر گرا اور قوم سمود کا سب لوگ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی بلند و بالا عمارتیں، محلات اور طاقت سب خاک میں مل گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بچا لیے گئے، لیکن وہ اپنی قوم کی تباہی دیکھ کر بہت غمگین ہوئے۔ آپ نے افسوس سے فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں نصیحت کی، لیکن تم نصیحت قبول کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر چند ایمان والوں کے ساتھ کسی دوسرے علاقے کی طرف نکل گئے۔ اور یہی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی وہ سبق آموز کہانی جو آج بھی ہمارے لیے روشنی کی مانند ہے۔ اگر آپ نے آج کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ کامنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی کون سی نصیحت سب سے زیادہ دل کو چھو گئی۔ یاد رکھیں، نیکی اور صبر کا صلہ اللہ کے پاس ہے اور ہر اچھے عمل کی قدر کی جاتی ہے۔